बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम खुला के बारे में बात करेंगे कि खुला कब जायज़ है और खुला के लिए औरत के पास कौन सा जवाज़ होना ज़रूरी है, और अगर कोई बिला वजह औरत खुला लेती है तो उसके बारे में क्या वईद बयान की गई है। इद्दत के बारे में बात करेंगे, हलाला के बारे में बात करेंगे, और अगर कोई औरत खुला लेती है तो दोबारा अपने खामंद के उसी खामंद के साथ निकाह करना चाहती है तो उसकी क्या सूरत हाल है, और अगर औरत दोबारा अपने खामंद के साथ रजू करना चाहती है तो फिर उसके लिए खुला के बाद हलाला की ज़रूरत है या नहीं है। नाजरीन, बिलाशुबा इस्लाम जो है वो औरत को खुला का हक़ देता है। जिस तरह से मर्द के पास तलाक का हक़ है, इसी तरीके से औरत के पास भी खुला का हक़ हासिल है, और ये दोनों मर्द और औरत इस हक़ को इंतहाई सोच समझकर और शऊरी तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ये कोई एक जज्बाती फ़ैसला नहीं है। यूँ समझ लिए कि ये एक एमरजेंसी एग्ज़िट है। नाज़रीन, जो मगरबी तहज़ीब है वो हमारे माशरे पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात मरतब कर रही है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में भी तलाक और खुला के बहुत ज़्यादा असरात मरतब हो रहे हैं, और खुला और तलाक की रेशो जो है वो बहुत बढ़ गई है। बिलाशुबा इस्लाम जो है वो खुला और तलाक को नापसंद करता है। अल्लाह ताला के जायज़ कामों में से ये एक नापसंदीदा काम है। इस्लाम में इस काम को सख्त नापसंद किया जाता है। इस्लाम चाहता है कि इस्लामी मुआशरे में तलाक और खुला की जो रेशो है, जो शरह है, वो कम से कम रहे, ताकि ख़ानदानी शराज़ा, जो ख़ानदानी निज़ाम है, वो मुतासर ना हो, बच्चों की तालीम व तरबियत जो है वो मुतासर ना हो, बच्चों को माँ और बाप दोनों की तवज्जो, प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त मिल सके। नाज़रीन, औरत के पास खुला के लिए एक माकूल जवाज़ का होना इंतहाई ज़रूरी है। इस्लाम के मुताबिक उसके पास माकूल जवाज़ होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द जो है वो ना मर्द हो, औरत की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहा, या वो इंतहाई ज़ालिम हो, मुतशद्दिद हो, जो औरत है उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ख़र्चा नानो नफ़का है, जिस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान जो है उसको मुहैया नहीं कर रहा, या फिर वो बेगैरत हो जाए, उसके बुराई के लिए उसको उकसाए, या फिर इतना बदसूरत हो, औरत इंतहाई खूबसूरत हो और मर्द जो है वो बदसूरत हो, और औरत को ये शुबा हो और उसको ये शक वो महसूस करे कि मैं अल्लाह की जो हदूद हैं, हदूदुल्लाह के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला की हदूद की पासदारी नहीं कर सकूँगी, हो सकता है मैं अपने खावंद की जो नाफरमान ठहरूँ, उसका हुक्म ना मानूँ, या फिर कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करूँ जो ज़िना की तरफ चाहता हो। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि और मर्द जो है वो औरत की जिनसी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं कर रहा होता, तो ऐसी सूरत में उसका ज़िना की तरफ राग़ब हो जाना बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। तो औरत अगर ऐसी सूरत हाल है, ऐसी सूरत है, उस सूरत में भी खुला ले सकती है। फुक़हा का तो यहाँ तक कहना है कि अगर एक औरत जो है वो औलाद की ख्वाहिशमंद है और मर्द जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, गो कि वो उसकी जो जिनसी ख्वाहिश है वो उसकी पूरी कर रहा है, लेकिन वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ कह देना काफ़ी नहीं है, या ये इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं है। किसी मुस्तनिद डॉक्टर जो है उसका कहना ज़रूरी है। एक मुस्तनिद डॉक्टर अगर ये कहे कि ये साहिब औलाद नहीं हो सकता, ये औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो औरत है वो खुला लेकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर सकती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि जो कुरान पाक है उसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में, जिसका मफ़हूम ये है, कुरान
کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ حدود اللہ کی پاسداری نہیں کر سکے گی تو کچھ دے دلا کر یعنی کہ حق مہر واپس کر کے خلا لے لے، اور خاص طور پر جو بچوں والی عورت ہے، جس کے بچے ہیں، اس کو یہ فیصلہ انتہائی سوچ سمجھ کر اور اپنے بچوں کا مستقبل سوچتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اکیلی جو عورت ہے اس کا فیصلہ نہیں ہے، اب بچوں کی زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو یہ فیصلہ انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شکایت، اگر کوئی اپنے خاوند کے ساتھ اس کو کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی اس کی طرف سے اس کو شکایت ہے، تو اپنے بڑے بزرگ جو ہیں، اپنے خاندان برادری کے جو بڑے بزرگ ہیں، معززین ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ذریعے اس شکایت کو رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ شکایت رفع نہیں ہوتی تو پھر دوسری صورت میں وہ خلا لے سکتی ہے۔ اب ناظرین، جو بلا وجہ عورت خلا لیتی ہے اس کے متعلق سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر جو ہے وہ ہے 2055 اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورت بلا وجہ خلا لیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ خلا لیتی ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی۔ اسی طریقے سے ترمذی کی جو احادیث مبارکہ ہے وہ ہے 1186، اس کا مفہوم ہے کہ بلا وجہ طلاق، بلا وجہ خلا لینے والی عورت منافق ہوتی ہے۔ ناظرین، جو مغربی معاشرہ ہے اس میں خلا لینا، عورتیں خلا پہ خلا لیتی رہتی ہیں، یہ ایک بہت عام اور کامن چیز ہے وہاں پہ خلا لینا۔ کچھ عورتیں شہرت کے لیے خلا لیتی ہیں، کچھ پیسے کے لیے خلا لیتی ہیں، اور کچھ بے روی کی وجہ سے خلا لینے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بدقسمتی سے جو مغربی تہذیب ہے اس کے بہت برے اثرات ہمارے معاشرے پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے پہ اپنا رحم، اپنا فضل اور خاص کرم نوازی رکھے، اور ہمیں یہ جو خلا اور طلاق کے جو ایک انتہائی، حالانکہ یہ جائز کام ہے لیکن ایک ناپسندیدہ کام ہے، اس سے بچائے رکھے۔ اب ناظرین، حال ہی میں ایک وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ خلا، عدت، حلالہ کے متعلق اور طلاق کے متعلق ایک تفصیلی فیصلہ آیا ہے، وہ ہے PLD 2023 FSC، اور اس کا پیج ہے 286۔ اب اس فیصلے کو مکمل تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کا جو لب لباب، جو اس کی روح ہے یا جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے، اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے تو اس کو ایک طلاق تصور کیا جاتا ہے، گو کہ آپ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر چکے ہوں تو اس کو ایک طلاق ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ عورت یا مرد دونوں چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے نکاح ہو جائے ان کا، تو پھر ایسی صورت میں ان کو حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، دونوں فریقین اپنی آزاد رضامندی خوشی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں ان کو حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے تو پھر ایسی صورت میں اس کو عدت جو ہے وہ پوری کرنی پڑے گی، عدت پوری کرنے کے بعد ہی وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اب ناظرین، اگر کوئی عورت، مرد اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ مؤثرگی سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیتا ہے، مؤثر ہو جاتی ہے طلاق، تو ایسی صورت میں اگر عورت اپنے اسی خاوند کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو پھر ایسی عورت کو حلالہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن یہاں پہ ہم نے حلالہ کا جو مقصد ہے وہ بھی بہت غلط قسم کی ہم تعریف کرتے ہیں اور بہت غلط طریقے سے اس کو بھی انٹرپریٹیشن اس کی کرتے ہیں اور غلط طریقے سے اس کو لیتے ہیں کہ لوگ صرف اپنے پہلے جلد بازی میں جذباتی ہو کر طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں اس فیصلے پہ پچھتاتے ہیں، اور پھر کسی کوئی ایسے خدمات لیتے ہیں مولانا صاحب کی یا کچھ ایسے کسی شخص کی جو
فوری طور پہ اس کے ساتھ نکاح کرے اور اس کو طلاق دے دے اور دوبارہ سے وہ شادی کر لیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حلالہ کا جو روح ہے، جو حلالہ کا مقصد تھا، وہ کچھ اور ہے۔ حلالہ کا مقصد یہ ہے کہ عورت جو ہے طلاق کے بعد اپنی عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کرتی ہے، اور اب ان لوگوں کے درمیان کوئی حدود اللہ کے جو حدود ہیں ان کی پاسداری نہیں وہ کر سکتے، وہ ان کے درمیان ان کا نباہ ممکن نہیں ہوتا۔ نارمل طریقے کے ساتھ اگر ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، اس صورت میں اگر عورت طلاق لے لیتی ہے، یعنی کہ خلا لے لیتی ہے، یا مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا پھر وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ دوبارہ اپنے خاوند کے ساتھ، جو پہلا اس کا خاوند ہے، اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ حلالہ کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ طلاق دیں اور کسی دوسرے شخص کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ وہ اس کو شادی کروائیں، پھر اسے طلاق دلوائیں اور پھر اس کے ساتھ شادی کریں۔ حلالہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیچرل قدرتی طور پہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی ہو، پھر ان کے درمیان اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی خلا کے متعلق عدت، طلاق اور حلالہ کے متعلق معلومات جو آپ تک پہنچائی گئیں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔